ابتسام سکندر نے اپنے ہاتھوں سے ننھے شہزادے کو لحد میں اتارا۔ اپنی محبت کی خاطر وہ ابتسام کے آگے کتنا سسک رہا تھا۔ بھائی، اسے کہیں نا میری محبت پر یقین کر لے۔ اس نے تو شہریار سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو اس کی محبت دلا کر رہے گا۔ بڑی مشکل سے وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ شہریار سکندر، تمہاری موت کا بدلہ نہ لے لوں تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ خانزادہ حویلی میں سکوت کا عالم تھا۔ ان کا سپوت خود قتل کر کے فرار ہو چکا تھا۔ بیٹھے بٹھائے وہ مصیبت میں پڑ گئے۔ ابتسام سکندر انہیں نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ شخص جدھر بھی چھپ کر بیٹھا تھا اسے پاتال سے نکال کر اپنے بھائی کے خون کی ایک ایک بوند کا بدلہ لے گا۔ خون بہا میں آئی لڑکیوں کی اتنی فکریں نہیں کیا کرتے ابتسام سکندر۔ نفرت کی دیوار پر محبت کے نغمے نہیں لکھے جاتے۔ ایک وقت تھا کہ ماہنور خانزادہ نے خود سے عزم کیا تھا وہ ابتسام سکندر کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی، لیکن ابتسام کے رویے نے اس کے شیشے جیسے دل کو توڑ دیا تھا۔ کیا بکواس ہے! وہ لڑکی اب اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ بھلا ابتسام سکندر سے اپنی دھتکار کہاں برداشت ہونی تھی؟ ابتسام سکندر کے پیچھے دنیا دیوانی تھی۔ ہاں، بکواس ہی تو کر رہی ہوں میں، ہمیشہ کرتی آؤں گی، کیونکہ میں اپنی حیثیت اچھے سے جانتی ہوں۔ ابتسام سکندر ایک خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کی کبھی عزت نہیں کرتا۔ نفرت کا دعویٰ کرتے تھے نا، تو اس دعوے پر قائم رہیں۔ جسم کو جیسے کسی نے آگ کی لپیٹ میں لے لیا ہو، اور اگر نہ رہوں تو اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے ابتسام نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ پورا زور لگا کر دکھانے کی کوشش کی۔ بتائیں، اگر مکر جاؤں اپنے نفرت کے دعوے سے تو کیا کریں گی؟ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا ضبط بھی آزما رہا تھا۔ اس کی کوششوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ تو پھر آپ نفس کے بڑے کچے ہیں؟ مانوس غصے سے پھنکاری۔ بیوی، اس کی بات کے پیچھے پیچھے مفہوم کو سمجھتے ابتسام کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تبھی وہ اس کے منہ پر چلایا۔ اس کے غصے پر مانور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، پراسرار سی مسکراہٹ۔ شاید وہ اپنے حواس میں نہیں تھی، تبھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے سامنے کیا بول رہی ہے۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ مجھے بھی برا لگا تھا جب آپ نے مجھے خون بہا کے نام پر بھری محفل میں رسوا کیا تھا۔ ارے اگر آپ اتنے ہی مرد تھے تو اپنے بھائی کا بدلہ قتل سے لیتے نا، لیکن آپ ایک کمزور مرد ہو جو عورت سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے ابتسام، نفرت۔ آپ ایک ہوس کے پجاری انسان ہیں۔ میرا بس چلے تو اپنے وجود کو نوچ ڈالوں۔ مجھے دنیا کے ہر مرد سے نفرت ہے، کیونکہ باپ اور بھائی نے اپنی خاطر مجھے بھیڑیے کے آگے پھینک ڈالا، اور آپ نے بھی ثابت کر دیا کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے چلائی تھی۔ ابتسام نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے زبردستی جوڑا، آنکھیں بند کی۔ شاید وہ مقابل کو بتا سکتا کہ اس وقت وہ خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہا ہے۔ اپنے غلط فیصلے پر شاید وہ ساری زندگی پچھتانے والا تھا۔ اسے سکون کی ضرورت تھی۔ مجھے نفرت ہے آپ سے ابتسام سکندر، نفرت۔ افسوس ہے مجھے کہ میں نے آپ جیسے بے حس مرد کو جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتی وہ اس کا خون کھولا گئی۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ نفرت میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں نفرت کیا ہوتی ہے۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ اس کے سلگتے لمس پر تڑپتے وہ اس گرفت سے نکلنے کے لیے پاگل ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس گرفت سے وہ کبھی خود کو چھڑا نہیں پائے گی۔ تبھی اپنی جد و جہد کو چھوڑ کر ایک آخری بار اس نے ابتسام سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ کاش تم خون بہا میں نہ آئی ہوتی تو تمہیں اپنی قسمت پر رشک ہوتا۔
کہ تم ابتسام سکندر کی بیوی ہو۔ اس کے وجود میں کھوتے ہوئے صاف گوئی سے بولا۔ مانور کو اس آدمی سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو کچھ دن میں خاندان کے شایان شان کسی لڑکی کو بیوی بنا کر لانے والا تھا، اور ادھر اس کے جسم سے اپنے اندر کی ہوس مٹا رہا تھا۔ مانور نے کچھ بولنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ ابتسام نے انگلی رکھی۔ اس وقت میں صرف سکون چاہتا ہوں۔ میں بھلا تمہیں سکون کیوں مہیا کروں؟ اپنی منگیتر کے پاس سکون کی تلاش میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ ابتسام سکندر نے اپنے گھر والوں کی خبر گیری کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس کے کہنے کے باوجود ماہنور کو بتا چکے تھے۔ وہ ابھی مجھ پر حلال نہیں ہے۔ ابتسام کی پکڑ ڈھیلے ہوتے ہی ماہنور بھاگنے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ وہ چاہتا تھا کہ کچھ دیر مزید وہ اسے محسوس کرے۔ اب ماہنور کی حرکتوں پر وہ زچ ہو گیا تھا۔ باتھ روم جانا ہے، ہاتھ چھوڑو۔ ابھی میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ تم پر غسل واجب ہو جائے۔ ماہنور کا چہرہ غصے اور شرم سے لال ہوا۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر جا چکی تھی، اور شاید آج کی رات بھی ابتسام سکندر کو بے سکونی میں ہی کاٹنی تھی۔ شہریار سکندر کا شمار یونیورسٹی کے بگڑے ہوئے رئیس زادوں میں ہوتا تھا۔ ایک وقت میں کئی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی۔ دل پھینک اور لاؤبالی پن اس کی طبیعت کا حصہ تھا۔ اس کو بگاڑنے میں ابتسام سکندر کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی ہر خواہش پوری کرنا جیسے ابتسام سکندر پر فرض تھا۔ سویٹی، آج نہیں، کل کا سارا دن تمہارے نام۔ فون میں نہ جانے کس سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس کی گل افشائی ماہنور خانزادہ کے کانوں میں پڑی۔ وہ بھی اپنی محنت اور بل بوتے پر اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ پڑھ لکھ کر وہ اپنے خاندان کی زنجیریں اتار پھینکنا چاہتی تھی۔ ہر روز اس چھوٹی سی دنیا میں وہ اپنے خواب جیتی۔ اللہ بھی کیسے کیسے لوگوں کو دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ نحوست سے نگاہ موڑ کر اپنا کام مکمل کیا۔ شہریار نے دلچسپی سے اس لڑکی کی نظریں گھمانا نوٹ کیا۔ اپنے بھائی کا انتظار نہ ہوتا تو ضرور اس لڑکی سے بات کرنے میں مزید دلچسپی ظاہر کرتا۔ چھوٹے، کب تم لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دو گے؟ ابتسام اسے آج خود لینے آیا تھا۔ جب آپ میری چاند جیسی بھابھی کو لے آئیں گے۔ چھم سے آنکھوں کے سامنے ایک نازک سراپا لہرایا۔ پتہ نہیں جھلک دکھا کر وہ کدھر گم ہو گئی تھی۔ ابتسام سکندر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ شہریار اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ کدھر ملی آپ کو؟ یہاں، اس یونیورسٹی میں ہے تو آپ کا شہریار ڈھونڈ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ لڑکے، تھوڑا صبر کرو، میں نے اسے کاغان میں دیکھا تھا، اور جن سے محبت ہو ان کا احترام واجب ہوتا ہے۔ شہریار کا لہجہ اسے پسند نہیں آیا تھا، تبھی نرمی سے ٹوک کر درستگی کی۔ تم ابھی اپنی حرکت سدھار لو۔ اگر سکندر صاحب کو تمہارے معاملات پتہ چلے تو یونیورسٹی چھڑوا کر حویلی واپس بلا لیں گے۔ شہریار ابھی اس کی نظر میں بچہ تھا، تبھی حرکتوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی وہ خاموش رہا۔ لیکن سکندر صاحب اپنے اصولوں کے پکے انسان تھے۔ بھائی، آپ ڈرا کیوں رہے ہیں؟ میں خود ان لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاتا، بلکہ مجھے بھی آپ کی طرح بس ایک ہی لڑکی پسند ہے۔ اچھی بات ہے۔ ابتسام سکندر کو واقعی خوشی ہوئی کہ اس کا چھوٹا بھائی کافی سمجھدار ہو گیا ہے۔ شہریار سکندر اور ابتسام سکندر اس بات سے یکسر انجان تھے کہ دونوں ایک ہی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ کون کس کی خاطر محبت سے دستبردار ہوتا، یہ فیصلہ تو قسمت نے کرنا تھا۔ بھرے مجمع میں اس وقت موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جرگے میں موجود سبھی افراد کی نظریں سامنے بیٹھے اس مغرور شخص پر ٹکی تھی جو سفید لباس پہنے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، مغرور کھڑی ستما ناک، کشادہ پیشانی، گہری سیاہ آنکھیں، گھنی مونچھوں تلے انابی لب آپس میں پیوست تھے۔ آج صرف جرگے کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی آج اسے ہی کرنا تھا۔
کہیں ابتسام سکندر، کیا ہے آپ کا فیصلہ؟ سرپنچ صاحب کی جانب سے پوچھے جانے والے سوال پر وہاں موجود سبھی لوگ دم ساتھ کر آپ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ ایک نظر سبھی پر ڈالتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مجھے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے۔ سناٹے کو چیرتی اس کی آواز گونجی تو اس کے لفظوں پر سامنے سر جھکائے افراد کی آنکھیں چمکی تھیں۔ بلکہ مجھے خون کے بدلے ماہنور خون بہا میں چاہیے۔ اس کی اگلی بات نے اچکزئی خاندان کے لوگوں کی سانسیں کھینچی تھی۔ یہ ناممکن ہے، وہ کسی کی منگ ہے۔ اس کا بھائی چیخا تو کشادہ پیشانی پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ تو پھر خون دے دیں، مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی اگلی بات پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ خانزادہ صاحب نے ماہنور کو دینے کی حامی بھر لی تھی۔ پنچایت کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ خانزادہ حویلی میں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ خانزادہ صاحب سر ہاتھوں میں گرائے بس اپنی عزت کے لٹ جانے کا ماتم کر رہے تھے۔ آپ لوگ کیسے والدین ہیں جو ایک مجرم کی خاطر مجھے قربان کرنے کو تیار ہو گئے؟ ماہنور شروع سے شہر میں رہ کر پڑھی تھی۔ اسے یہاں کی روایات سے شدید اختلاف ہوا۔ ارے لڑکی، تم کیا ساری تمیز بھول گئی ہو؟ اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کس لہجے میں بات کرنی ہے، یہ بھی تمہاری ماں نے تمہیں نہیں سکھایا؟ خانزادہ صاحب بھلا کیا آئینہ دیکھ سکتے تھے، تبھی پھنکارے۔ بیٹے نے جوش میں ایک غلطی کر دی جس کی سزا اسے دلوا کر وہ اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے میری ماں نے حق اور سچ کی جنگ سکھائی ہے، اپنی ماں کی تذلیل برداشت نہ ہوئی۔ کبھی کبھار تو ماہنور کو شک ہوتا تھا کہ کیا خانزادہ اس کا اصل باپ ہی ہے۔ پہاڑوں کی لڑکیاں بڑوں کے فیصلے پر بولا نہیں کرتی۔ تجھے بغیر نکاح کے رخصت نہیں کروں گا، احسان جتایا۔ مجھے دنیا کے ہر مرد سے نفرت ہے۔ آپ نے ساری زندگی جب مجھے اپنی بیٹی تسلیم ہی نہیں کیا تو اتنی بڑی قربانی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیا تم نے وہ محاورہ نہیں سنا کہ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑ جاتا ہے؟ اگر تم نے ذرا سی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ خانزادہ صاحب کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک ماہر کھلاڑی تھے جو جانتے تھے کس وقت کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ ماہنور پر بجلیاں گری۔ چند لمحے تو دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ اپنی ماں کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ سر جھکا گئی۔ اپنے والدین کی بے حسی پر اس کو قربان کر دیا گیا تھا۔ اس حویلی کے در و دیوار اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ماہنور خانزادہ ہار چکی ہے۔ تمہیں کتنی بار منع کیا تھا، میرے بچے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ کاش تم نے میری بات مانی ہوتی تو آج تکلیف نہ ہوتی۔ اماں، میں ماہنور خانزادہ ہوں، اپنے شوہر سے اپنا مقام اور حق بڑے وثوق سے حاصل کروں گی۔ لال حویلی میں اس وقت ایک عجیب سا شور تھا۔ ابتسام کا فیصلہ بڑوں کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس بات سے ابتسام سکندر کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ سکندر صاحب خود کو کوسا کرتے تھے کہ کیسی اولاد پیدا کر دی ہے جو روب میں آنے کے بجائے اپنے باپ پر روب جماتا ہے۔ یہ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے ابتسام؟ سکندر صاحب نے غصے سے اسے دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر مطمئن انداز میں بیٹھا تھا۔ آپ وہاں موجود تھے، کیا آپ نے فیصلہ سنا نہیں تھا؟ اس کے اطمینان میں ابھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ کسی کی منگ ہے ابتسام، کسی کی گھر کی بیٹی کو درمیان میں لانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لختے جگر کو کھو دینے کا غم انہیں بھی بہت تھا، مگر اب وہ میری بیوی بننے والی ہے۔ بیوی یا خون بہا میں آئی ایک غلام؟ ان کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ جو آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لیں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، کیونکہ خون تو میرے اپنے کا ضائع ہوا ہے، میرے جگر کے ٹوٹے کا خون ہوا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتے وہ لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ابتسام رکو! اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟
ہاں؟ اس کے سامنے آتے ابتسام کے جگری یار نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اگر تو بھی مجھے لیکچر دینے آیا ہے تو بہتر ہے مجھ سے دور رہ۔ اچھا واقعی؟ اور تیرا کیا؟ میرا کیا؟ میرا کیا؟ وہ ایک غصے سے چیختے اس سے دور ہوا تو مومن نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ محبت ہے تیری؟ محبت؟ محبت لفظ پر وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ ایسے کسی لفظ کی مجھ سے شناسائی نہیں ہے، اور ہاں، اس فیصلے کو غلط انداز میں مت لینا۔ میرے بھائی کا خون اتنا ناکارہ نہیں کہ میں معاف کر دوں، وہ بھی اس محبت کے نام پر۔ یہ لفظ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے وہ اس کے سارے شکوک و شبہات کو ختم کرتا جیپ میں سوار ہوا تھا۔ مت کر ایسے ابتسام، خدا کے لیے مت کر۔ قمر اسے کسی صورت اس حال میں دیکھ سکتا تھا، وہ اس کے دل کی حالت سے اچھے سے واقف تھا، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ چاہ کر بھی اسے بدل نہیں سکے گا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ کاش میں تمہیں شہریار سکندر کی حقیقت بتا سکتا۔ ابتسام سکندر کے سامنے جس دن وہ حقیقت کھولنی تھی، نہ جانے اس کا کیا حال ہونا تھا۔ جرگے میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ آخر کو دو طاقتور خاندانوں کے درمیان اتنا بڑا فیصلہ ہوا تھا۔ لوگ آگے کی کارروائی کے منتظر تھے۔ جب کئی گاڑیاں ایک ساتھ جرگے کی حدود میں داخل ہوئیں، ہجوم میں سرگوشیوں کی آواز بڑھنے لگی۔ سب کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں جس کی زندگی کا فیصلہ ہوا تھا، مگر اسے گاڑی سے باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ دوسری طرف سکندر خان کی کئی گاڑیاں اندر داخل ہوئیں، جس میں سے ابتسام کالی گاڑی سے نکلا تھا۔ مغرور چال چلتے وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ نکاح کی کارروائی شروع کی جائے۔ سرپنچ کے کہنے پر ماہنور کے وجود کو گاڑی سے نکالا گیا، جس کا سر سیاہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابتسام نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو دل پر ایک گھونسا پڑا تھا۔ دل کے کسی کونے میں آواز آئی کہ اب بھی وقت ہے، تم اپنا فیصلہ بدل لو۔ لیکن اگلے ہی پل چہرے پر پھر سے وہی سنجیدگی طاری ہو گئی۔ سر تا پیر سیاہ لباس میں مقید وہ خالی کلائیوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ رگوں میں ابال سا اٹھنے لگا تھا۔ یہ بس ایسے ہی ہوگا، ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو اس نے سر جھٹکتے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ ماہنور خانزادہ اب ابتسام سکندر کے نکاح میں آئی تھی، مگر خون بہا کی صورت۔ لڑکی کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ کئی عورتوں نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور پھر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ ابتسام سکندر خود اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ چکا تھا۔ دونوں ہی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ابتسام سکندر کے کانوں میں اپنے بھائی کی آوازیں گونج رہی تھی، جو اسے ہمیشہ سے اپنے بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ اترو۔ حویلی کی آتے ہی اپنی نمی کو چھپایا، خود کو مضبوط ظاہر کرتے ابتسام سکندر کے پیچھے چلنے لگی۔ ابتسام، اس لڑکی پر جتنا بھی ظلم کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن میں اپنے لال کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتی۔ ابتسام کے بجائے ماہنور کا وجود لرزا۔ کیا ساری زندگی وہ یہی کڑوی کسیلی باتیں سنے گی؟ جب قاتل اس کا بھائی تھا تو وہ لوگ اسے کیوں لائے تھے؟ اگر وہ آج اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھاتی تو شاید آئندہ بھی یہی لوگ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ معاف کیجیے گا آنٹی، اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک انسان کی غلطی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ آپ کا بیٹا مجھے اپنی بیوی بنا کر لایا ہے۔ حویلی کے نوکر حیرانی سے 5 فٹ 4 انچ کی لڑکی کو دیکھنے لگے۔ مسز سکندر نے بھی ماہنور کو گھور کر دیکھا۔ ماہنور کو کمرے میں چھوڑائیں۔ ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کی ابتسام نے معاملہ رفع دفع کرنا ضروری سمجھا۔ اپنی ماں سے بحث کر کے انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اپنا لہجہ درست کرو۔ ابتسام کچھ نہ بولا تو انہیں ہی بولنا پڑا۔
लेकिन इब्तिसाम पर शिकायती निगाह डालना वो नहीं भूली थी। खून बहा में आने वाली कब से कमरों में रहने लगी? इब्तिसाम, क्या आप सारी रिवायात भूल गए हैं? अगर भूल गए हैं तो मैं आपको याद करवा दूंगी कि खून बहा में आने वाली को घर के बाहर बने उस अंधेरे कमरे में रखा जाता है। महानूर का दिल कांपा। उसे शिद्दत से इब्तिसाम सिकंदर के फैसले का इंतजार था। महानूर, आप कमरे में जाएं। ए लड़की, सुन, अपनी हैसियत कभी ना भूली, और इस बात पर ज़्यादा खुश मत हो कि इब्तिसाम सिकंदर ने तुझे बुलवाया है, क्योंकि वनी मरते दम तक वनी ही रहती है। बीवी की हैसियत तुझे कभी नहीं मिलेगी। तुझ जैसी खून बहा में आई हुई के नसीब में एक आध रात ही आती है जो मालकों का दिल बहलाने या इंतकाम की गर्ज से बख्शी जाती है। और फिक्र नहीं करो, तुम्हारी हैसियत रखेल से ज़्यादा नहीं होगी इसकी ज़िंदगी में। इब्तिसाम ने मुट्ठियाँ भींची, अपनी माँ को बेबसी से देखा। महानूर खामोशी से कमरे में पहुँच गई थी। काश उसके भाई से कत्ल ना हुआ होता तो वो आज अपनी ज़िंदगी जी रही होती। अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। कुछ भी हो जाए वो इब्तिसाम को खुद से दूर कर देगी। इब्तिसाम सिकंदर से उसे कोई उनसियत महसूस ना हुई। अम्मा, वो बेकसूर है, मेरा आपसे वादा है। शहरियार सिकंदर के खून की एक एक बूंद की कीमत खानजादा हवेली को चुकानी होगी। माथे पर बोसा दिया। इस लड़की को तुम अहमियत नहीं दोगे, उसके सीने से लगकर जिद्दी बच्चे ही की तरह बोली। एक कातिल की बहन को कबूल करना ही मुश्किल था। शहरियार उनका लख्ते जिगर था, हर वक्त अपनी शरारतों से घर में रौनक लगाए रखता था। उसकी मौत ने हर फर्द को गमगीन कर दिया था। काश तुमको मैं बचा लेता। इब्तिसाम सिकंदर के दिल में कसक सी उठी। पहले भाई का जनाजा अपने हाथों से लहद में उतारा और अब अपनी मोहब्बत को वनी के रूप में कबूल करना था। जिंदगी न जाने इब्तिसाम सिकंदर की हिम्मत के और कितने इम्तिहान लेने वाली थी। कमरे में आने के बाद एक नज़र अपनी बीवी पर डाली, जो अपने हुस्न से बेपरवाह आईने में खड़ी अपनी ज्वेलरी को उतार कर फेंक रही थी। इब्तिसाम सिकंदर ने अपनी मोहब्बत पर खौल चढ़ा लिया था। इस घर के किसी भी फर्द से तुम्हें ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। कमरे में आते ही इब्तिसाम का रवैया यकदम ही बदल चुका था। महानूर की कमर में हाथ डालकर अपने रूबरू खड़ा किया। मुझे मेरा हक ना मिला तो मैं ऐसे ही आवाज़ उठाऊंगी। बगैर डरे आईने में उसकी तरफ देखती हुई बोली। उसका होने वाला शौहर किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं था। क्या तुम अपनी हैसियत से वाकिफ नहीं कि महज मेरी रखेल हो? अपने लफ्ज़ों से मुकाबिल को ज़ख्मी करना वो बखूबी जानता था। महानूर का चेहरा तारीक हुआ, लेकिन फिर संभल कर वार किया। अगर आज वो खामोश रहती तो शायद इब्तिसाम हमेशा से उसे ऐसे लफ्ज़ों से ही ज़ख्मी करता। अगर आपकी नज़र में निकाह में आई लड़की रखेल होती है तो मुबारक हो, आप भी एक रखेल के ही बेटे हैं। इब्तिसाम सिकंदर के अंदर लावा फट पड़ा। महानूर से सर से बेदर्दी से खींचते हुए मुकाबिल खड़ा किया। सिसकी उसके मुंह से निकली और आंखें उस जालिम सितमगर पर गाड़ दी। दिल तेजी से धड़कने लगा और वजूह को किसी गरमाइश ने अपनी लपेट में ले लिया। तुम्हें इस अल्फाज की कीमत चुकानी होगी कि तुम किसके बारे में कैसी बात कर रही हो। शिद्दत से उसके होंठों को अपना निशाना बनाया। तब तक नहीं छोड़ा जब तक खून की बूंद ना निकली। उम्मीद है तुम्हें समझ आ जाएगी कि खानजादा खानदान के फर्द की क्या अहमियत है। पहली बार अपने शौहर का इतना जानलेवा लम्स महसूस किया था। दिल ही दिल में इस बेइज्जती पर कड़वा घूंट भरा। मैं खानजादा खानदान की नहीं, अब सिकंदर खानदान की इज्जत हूँ। महानूर इब्तिसाम सिकंदर। इब्तिसाम उसके अंदाज से मुतासिर हुआ था, लेकिन वही उसकी कैंची की तरह चलती ज़बान से जज कर रही थी। अगर आप मेरा नाम भूल गए हैं तो निकाह नामे पर लिखा हुआ था,
آپ کو وہاں سے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اس کی حاضر جوابی پر وہ اش اش کر اٹھا۔ جانتی ہو یہاں کس لیے لائی گئی ہو؟ یک حرفی جواب آیا، نہیں۔ خون بہا میں لائی گئی ہو۔ اپنی زبان کو لگام دو، نہیں تو مجھے کاٹنی بھی آتی ہے۔ گونگی بیوی کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں تو بے شک کاٹ دیں۔ دو بدو جواب آیا۔ اس کی حاضر جوابی کو اس نے اپنے دل میں ایک بار پھر سے سراہا۔ اپنی حیثیت کے مطابق بات کرو لڑکی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہنوز غصے والے تاثرات قائم رکھے، لیکن سامنے بھی مہنور تھی، وہ کہاں اس کے غصے سے ڈرنے والی تھی۔ حیثیت کی بات مت کریں آپ، میں نے ابھی تو بتایا ہے کہ میں ابتسام سکندر کی بیوی ہوں۔ پھر مہنور ابتسام سکندر ہونے کا حق ادا کرو۔ لمحے کی دیری کیے بغیر پھر سے اس پر جھک گیا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھے یوں اپنی ہوس کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ ارے ابھی تو تم میری بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ چھی چھی، کیسی بیوی ہو جو اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی۔ ابتسام کے ہنسنے پر وہ ظالم چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں تمہارا قتل کر دوں گی، بھلے کرو۔ وہ اسے زج کرنے کو قریب آیا تھا، لیکن اب اسے دور ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ مہنور کی سسکیاں دم توڑ گئی تھیں۔ بدگمانی کی ایک لہر جسم میں دوڑی۔ کسی ایسے شخص کو میسر ہو گئی تھی جو پورے مجمع میں بنی بنا کر اسے رسوا کر چکا تھا، جس کی اہمیت آتے ہی اس کی ماں نے بتا دی تھی۔ دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھی۔ سو جاؤ، باقی کی لڑائی کل کر لیں گے۔ دل کیا منہ کو نوچ کھائے، لیکن جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ ببر شیر پھر کب اس پر حاوی ہو جائے۔ زندگی کی نئی صبح اس کے لیے بہت عجیب تھی۔ ایک نظر شرٹ لیس ابتسام سکندر پر ڈالی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ کبھی وہ اپنی صبحوں میں گزرتے دنوں کے خواب اپنی انگلی کی پوروں پر گنا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جینے کی خواہش اب ختم ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے خواب کی کرچیاں اب اسے سنبھالنی تھی۔ مہنور خانزادہ نے اپنی زندگی کی بہت بڑی ہار کو تسلیم کر لیا تھا۔ بھاگنے کی سزا اسے ونی کی صورت میں مل چکی تھی۔ کاش اس کا باپ اسے پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ دل چاہا کہ اپنی نس کاٹ کر سارے قصے کو یہیں دفن کر دے۔ کل رات جتنی بھیانک تھی، شاید ایسی کئی راتیں زندگی میں سہنی پڑے۔ مہنور نے خود کو یقین دلایا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی۔ سسک سسک کر مرنے سے بہتر ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق وصول کیا جائے۔ ابتسام جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ یہاں لانے سے پہلے کتنا کچھ سوچا تھا، لیکن پہلی نظر کی محبت دیکھ کر شاید وہ اپنے میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں بند ہوا۔ اپنی تیاری کر کے باہر آیا تو مہنور ابتسام پہلے دن کی دلہن کی طرح تیار باہر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ تم سے زیادہ ڈھیٹ ہڈی نہیں دیکھی، آپ کی پسلی سے ہی بنی ہوں، کچھ اثر تو ہوگا۔ صبح تک وہ لڑکی رو رہی تھی، اب چہرے پر شرارت ابھری۔ تم حویلی کی پسندیدہ بہو نہیں ہو، لیکن آپ کی پسندیدہ بیوی ہوں، اس کا اندازہ کل رات ہی ہو چکا ہے۔ گزرے لمحوں کے بارے میں جتایا گیا۔ ابتسام نے گھور کر اسے دیکھا، البتہ اس لڑکی کی خود اعتمادی پر دل ہی دل میں حیران بھی ہوا۔ تم کمرے میں کھانا کھا لیا کرو، کیونکہ اماں جان کبھی بھی خون بہا میں آئی لڑکی کو دسترخوان پر جگہ نہیں دیں گی۔ مہنور نے شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا خون بہا میں آئی عورتیں بس بستر تک ہی جگہ ملتی ہیں؟ مہنور، اتنی شدت سے دھاڑا کہ مہنور سہم گئی۔ کسی دن تمہاری یہ اکڑ ٹوٹ جائے گی، مجھے اس دن کا شدت سے انتظار رہے گا۔ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولی۔ ابھی اس نے ابتسام سکندر کے بھائی کے متعلق جاننا تھا کہ اس کے لالا سے آخر کیسے قتل ہو گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ کاش تم اور میں ان حالات میں نہ ملے ہوتے، ابتسام سکندر نے دل میں سوچا۔
नाश्ता उसके कमरे में भेज दिया, लेकिन उसने नवाला तक नहीं चखा। बहुत सोच समझकर उसने अपने जज्बात निछावर किए थे। इब्तिसाम एक रिवायती जागीरदार तो साबित नहीं हुआ था, बल्कि रवैये में काफ़ी ठहराव था। हवेली की मुलाजमा से ही पता चला था कि वो बड़ा बिजनेसमैन है। उन दोनों के दरमियान ज़्यादा बात ना हुई, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि इब्तिसाम सिकंदर उसकी किसी हरकत से बेखबर था। अपनी आदत के मुताबिक वो मिसेस सिकंदर की गैर मौजूदगी में हवेली का चप्पा चप्पा घूम लेना चाहती थी। इब्तिसाम सिकंदर ने तो उसे हवेली में बंद कर दिया ताकि वो जल्द ही मर जाती। रुको, नौकरानी उसे मुखातिब करना ज़रूरी न समझती थी। जो इसे चाहिए होता धड़ल्ले से खुद ही उठा लेती थी। यूं लगता है जैसे गोया ये लड़की यहाँ पिकनिक मनाने आई हो। नखरे तो देखो महारानी के, जैसे इस हवेली की मालकन हो। मिसेस सिकंदर की खास नौकरानी ने अपनी राय पेश की। क्या तुम्हें मालूम है कि इब्तिसाम सिकंदर के भाई का कमरा किधर है? मानूर उसकी बात सुन चुकी थी, लेकिन जाहिर ना किया। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नौकरानी ने टका सा जवाब दिया। भला मैंने तुमसे इजाज़त मांगी है? उसे मालूम था ये नौकरानी किसी सूरत उसे कमरे का पता नहीं बताएगी। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी की मदद से वो शहरयार सिकंदर के कमरे में मौजूद थी। कमरे की हर चीज़ इब्तिसाम सिकंदर ने खुद सेट करवाई थी, इसलिए इब्तिसाम और शहरयार के कमरे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। ये जी छोटी बीबी पाँव तले से ज़मीन खिसक गई थी। दीवार का सहारा लिया, अपने आप को काबू में किया कि क्या कोई उसके चेहरे पर रकम कहानी को ना पढ़ ले। आप ठीक हैं? मुलाजमा उसकी पीली रंगत को देखकर घबरा गई थी। हाँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। कमरे में आते साथ वो फूट फूट कर रोने लगी। शहरयार सिकंदर को दिल भर कर बद्दुआएं दी। क्यों तुम्हारी मोहब्बत करने की सज़ा मुझे मिल रही है? अपना सर जोर से दाएं बाएं करते हुए चीख कर सवाल करने लगी। गहरे गहरे सांस लेने लगी। बालों की लंबी चुटिया से आधे बाल बाहर निकल आए। उसने कहा था वो बुरे साए की तरह इसकी ज़िंदगी में रहेगा। कौन मर गया जो शोक मना रही हो? रोने में इतनी मगन थी कि इब्तिसाम सिकंदर की मौजूदगी को महसूस ही ना कर सकी। इब्तिसाम सिकंदर शायद तभी उसे अपनी बन्नी बना चुका था कि अपने भाई का बदला ले सके। मर तो मेरे दुश्मन गए हैं, रोते रोते चीखी थी। वो लड़की बहुत बाहिम्मत थी, जो कई बार इब्तिसाम सिकंदर के सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेती थी। हाँ, शहरयार सिकंदर के कमरे में क्यों गई थी? इस वक्त वो ये नहीं जानना चाहता कि वो क्यों रो रही है। अगर मिसेस सिकंदर को पता चल जाता कि वो शहरयार के कमरे में गई है तो आफत आ जाती। उसकी मौत का जश्न मनाने। इब्तिसाम सिकंदर ने गुस्से से उसे देखा। अपने लख्ते जिगर की मौत से अब तक वो निकल नहीं पाया था। कातिल तो जश्न ही मनाएगा। मेरा बस चले तो अपनी ज़िंदगी के बाब से शहरयार सिकंदर का नाम खरोच कर मिटा दूँ। वो शख्स मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान है। वो ज़ख्मी शेरनी की तरह ढाड़ी थी। इब्तिसाम सिकंदर ने फुर्सत से उसकी बदतमीज़ी देखी। वो इसके मरे हुए भाई के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। आज ही तो उसे सारी हकीकत मालूम हुई थी। मेरे भाई के बारे में तमीज़ से बात करो। क्या तुम शहरयार सिकंदर से मिली हो? मुंह दबोच कर फिनकारा था। हाँ, मिली हूँ, बहुत अच्छे से मिल चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी के वो पल कैसे भूल जाती जब शहरयार सिकंदर ने भरे मजमे में उसे प्रपोज किया था। लोग उसे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। शहरयार सिकंदर, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह दिल फेंक लड़की नहीं हूँ। उसे सख्त नापसंद करती थी। तुम गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि दिल की मलका हो। शहरयार शरारत से मुस्कुराया। लेकिन मैं तुम जैसे लड़के से शादी करना अपनी तौहीन समझूंगी। महानूर को डर था कि अगर खानजादा को इस मामले की भिनक पड़ गई तो यूनिवर्सिटी बंद करवा देगा, लेकिन शहरयार ने उसे अपनी ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया था।
تنزیہ ہنستے ابتسام سکندر کو حیرت ہوئی. بھلا شہریار سکندر کی زندگی میں وہ کس حیثیت سے تھی؟ تمہارا بھائی زبردستی میری زندگی میں گھس آیا تھا، اور دیکھو اس نے کہا تھا اگر وہ مجھے اپنا نہ سکا تو میری زندگی کو اتنا بھیانک ضرور کر دے گا کہ میں خود اپنی موت مانگوں. آج میں اللہ سے اپنی موت ہی مانگ رہی ہوں. ابتسام سکندر کے دل پر جیسے گھونسا پڑا. ماہنور کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے. ابتسام سکندر الجھا تھا کہ کیا جس لڑکی کا شہریار ذکر کرتا تھا وہ ماہنور خانزادہ تھی؟ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اپنے بھائی کی محبت سے وہ کیسے شادی کر سکتا تھا؟ سوچ کر ہی دل برا ہونے لگا. سچ ہے. 2 لفظی بات کہہ کر وہ رخ موڑ گئی. ابتسام 2 قدم اس سے دور ہٹا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو. آنکھوں میں بے یقینی تھی. اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی نا تو اس الزام لگانے کے جرم میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا. اور اگر میں سچی ثابت ہو گئی تو ابتسام سکندر اس کے بدلے تم مجھے زندگی بھر کی آزادی دو گے. ابتسام سکندر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. دل بری طرح گھائل ہوا کیونکہ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے. مجھ سے آزادی تو تمہیں مر کر ہی حاصل ہوگی مسز ابتسام سکندر. ماتھے پر شدت سے لب رکھتا وہاں سے پلٹ گیا تھا. دل و دماغ جنگ میں لگا ہوا تھا. میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد ابتسام سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا. اندر کی آگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. دونوں بھائیوں نے دل ایک لڑکی کو ہی دے دیا تھا. اگر اسے ذرا اندازہ ہوتا کہ ماہنور اس کی پسند ہے تو وہ اپنے جذبات کو لگام ڈال دیتا. ابتسام سکندر نہ بھی مانے تو سچ یہی تھا کہ آج بھی دل کے مکان میں ماہنور ابتسام ہی براجمان ہے. تم جانتے تھے کہ شہریار جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماہنور خانزادہ ہے. لفظوں میں چٹانوں سی سختی تھی. اگر اس کا بھائی اعتراف کرتا تو ابتسام سکندر اپنی محبت تم کو وار دیتا. ہاں، اب ابتسام کو سچ معلوم ہو گیا تھا. مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابتسام کی دھاڑ پر وہ 1 انچ بھی نہ ہلا. خاموشی سے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا جو شاید ٹوٹ چکا تھا. کیونکہ شہریار اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے. اصولاً وہ تمہاری بیوی ہے. عثمان نے نرمی سے کہا. جسٹ شٹ اپ. مضطرب سا وہ کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا. کسی گھڑی سکون میں اثر نہیں تھا. میرا بھائی اس لڑکی کے لیے تڑپتا رہا اور میں اپنے بھائی کی محبت سے شادی کر چکا ہوں. سر کو ہاتھوں میں گرا کر گہرے سانس لینے لگا. ابتسام سکندر، تم اپنی ہمیشہ خوشیاں دوسروں کی جھولی میں کیوں ڈال دیتے ہو؟ اگر رہی بات شہریار سکندر کی تو وہ تمہاری محبت کو رسوا کرنا چاہتا تھا. ابتسام سکندر پر بجلی گری. مطلب ایسا کیا تھا جس سے وہ بے خبر تھا؟ ماہنور خانزادہ نے جب تمہارے بھائی کو انکار کیا تو وہ پاگل ہو گیا تھا. اس کا پیچھا کرنے لگا تھا. جس کی اطلاع ماہنور خانزادہ کے بھائی کو مل گئی تھی اس نے ایک بار شہریار سکندر کو سمجھایا بھی، لیکن الٹا اس کو انا کا مسئلہ بنا کر ماہنور کو اغوا کر لیا تھا. ابتسام کے نیچے سے زمین کھسکی. کیا ابتسام سکندر کی محبت نے اسے اتنی ڈھیل دے دی تھی کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کر چکا تھا؟ کیا اسے اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں تھا؟ پھر آگے سننے کا تو حوصلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ساری حقیقت جاننا چاہتا تھا. ماہنور کے بھائی نے خاموشی سے بازیاب کروا کر اسے حویلی بھیج دیا اور غیرت کی خاطر شہریار کا قتل بھی ہو گیا تھا. دیکھو، غیرت پر بات آئے تو اچھوں کے حواس کام نہیں کرتے. شہریار کو میں بچہ سمجھتا رہا. ابتسام سکندر کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید ماہنور کا مقابلہ کر سکے. ابتسام سکندر ایسا غائب ہوا کہ واپس پلٹ کر نہیں آیا تھا. ماہنور کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. اپنی ماں کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی. حویلی میں تو کوئی اس کا سگا نہیں تھا. کہیں وہ اسے واقعی نہ چھوڑ دے. لڑکی
مسز سکندر کی خاص ملازمہ صرف کام سے ہی مخاطب کرتی تھی۔ مہنور کو اپنی عزت کروانا اچھے سے آتا تھا، جب ہی گنگناتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہی۔ تم سے مخاطب ہوں۔ مہنور جان بوجھ کر بہری بنی بیٹھی تھی۔ مہنور، ابتسام سکندر، آپ کو مسز سکندر بلا رہی ہیں۔ دانت پیس کر جملہ مکمل کیا۔ بعد میں یہی شکایت وہ مسز سکندر سے کرنے والی تھی۔ مہنور مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ آؤ آؤ۔ مسز سکندر آج بہت خوش تھی۔ مہنور کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دی۔ دل پہلے سے کہہ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تم ابتسام سکندر کا کمرہ خالی کر دو، کیونکہ میرے بیٹے کا دل تم سے بھر گیا ہے۔ مہنور کا وجود لرزا، جیسے وہ بے مول ہو گئی ہو۔ مطلب؟ اپنے حواس قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ ابتسام سکندر ایسے اس کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے، تم اس شادی میں ضرور شرکت کرنا، کیونکہ ویسے تو تم ونی ہی صحیح، لیکن میرے بیٹے کے ساتھ کچھ لمحے تمہیں میسر آئے ہیں۔ ان کی ایک ایک بات دل کو چیر رہی تھی۔ ابتسام سکندر تبھی اسے چھپتا پہ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ بزدل انسان اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ جس دن میرا شوہر آ کر مجھے سب کے بارے میں بتا دے گا، میں خود دستبردار ہو جاؤں گی۔ لیکن ساسو ماں، آپ کو بتا دوں، آپ کا بیٹا بڑا ہی چپکو ہے۔ ساری رات جملہ ادھورا چھوڑ کر کہا لگایا۔ گاؤں کی سادہ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ مسز سکندر تو اسے ملازمہ کے سامنے نیچا دکھانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ تن فن کرتی وہ اپنے کمرے میں جا کر پھر سے رونے لگی۔ اگلے 2 دن اس کے بعد اداسی میں گزرے تھے۔ آج کوئی بہت خوبصورت لگ رہا ہے، ابتسام کی آواز سنی۔ سر جھٹکا۔ وہ دوخلا انسان ضرورت پوری کرنے کو آیا ہوگا، لیکن مہنور نے سوچ لیا تھا اس جیسے شخص کو قریب بھٹکنے نہیں دے گی۔ بزدل انسان، تم اتنے دن سے مجھ سے چھپ رہے تھے۔ اس کی بیوی جو لاوا بنی بیٹھی تھی، وہ تو بس خود کو اور اس کو وقت دے رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ دوسری شادی کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ کتنے بوڑھے نظر آنے لگے ہو۔ مہنور کی بات پر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ دیکھو، تم میری پہلی اور آخری بیوی ہو۔ تم دونوں بھائی ایک جیسے ہو، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو۔ شہریار سکندر جو اپنی انا میں میری عزت خراب کرنے چلا تھا، میرے بھائی نے اسے بغیر کسی غلطی کے نہیں مارا۔ تمہارا بھائی مجھے اغوا کر کے میری عزت کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ وہ اتنی سی بات سمجھ نہیں پایا کہ زبردستی کسی کے دل پر راج نہیں کیا جاتا۔ ابتسام سکندر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ لڑکی سے ہمیشہ سے متاثر کرتی آئی تھی، کیونکہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں سب حقیقت جان چکا ہوں۔ تمہیں آج تک میں نے بیوی کے حقوق دیے ہیں، اب اس حویلی کی اکلوتی بہو تم ہی ہو۔ اپنے سینے سے لگائے، اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ اگلے دن حویلی میں سب لوگ جمع تھے۔ جرگے کے معزز مہمانوں کو بٹھا کر ابتسام سکندر نے ونی کی رسم کو ختم کرنے کا کہا تھا۔ کب تک مائیں بہنیں دوسروں کی خاطر خود کو قربان کریں گی؟ سکندر اور مسز سکندر نے ساری حقیقت جاننے کے بعد مہنور کو اپنی بہو تسلیم کیا تھا۔ ابتسام سکندر کی بیوی کی حیثیت پہلی بار کسی ونی کو ملی تھی۔ مہنور ابتسام سکندر نے اپنے خوابوں کی دنیا میں پھر سے جینا شروع کر دیا تھا۔